نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، رسالہ حقوق امام سجاد سے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو مسلسل عرائض بیان کی جا رہے ہیں، اب تک بات 5 حقوق تک مکمل ہو چکی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ 50 میں سے صرف 5 ہی حق ان 5 دنوں میں اب تک بیان ہو پائے ہیں، تو کتنی تیزی سے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا انشاءاللہ ان سارے رسالے کو ختم کرنے کے لیے. اور چاہے ہم اسے ترجمے کی حد تک ہی صحیح، لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں اس رسالے کو پہنچا دیا جائے. اس رسالے کا آغاز جس نقطے سے ہو رہا ہے وہی سب سے اہم نقطہ ہے، اور اگر وہی نقطہ سمجھ میں آ گیا تو گویا پورا رسالہ سمجھ میں آ گیا. اگر توحید انسان کی مضبوط ہے، پروردگار پر یقین مضبوط ہے، اور ہر وقت انسان کا کنسنٹریشن توجہ خدا کی جانب سے، تو شاید پھر پورے رسالے کو انسان بھول جائے، گویا ایسا ہے کہ پورا رسالہ یاد ہے. اور اگر پورے رسالے کو یاد کر لیا لیکن اسی نقطے کو فراموش کر دیا کہ خدا کی خاطر انسان زندگی گزار رہا ہے، خدا نے جو احکامات نافذ کیے ہیں اسی کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے، تو پھر چاہے اس کو لفظی طور پر پوری حدیث یاد ہو لیکن عملی طور پر وہ رسالے پر عمل نہیں کر سکے گا. شاید اسی وجہ سے بار بار دعاؤں کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ کچھ لفظوں کی تکرار کی گئی ہے. دعائے کمیل ہو اللہم اغفر لی الذنوب، اللہم اغفر لی الذنوب، اللہم اغفر لی الذنوب، بار بار پروردگار کا اسم مبارک آتا ہے. اسی طریقے سے یا رب یا رب یا ربی، اور کچھ دعائیں تو ایسی ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ جب تک تمہاری سانس باقی ہے کہتے رہو یا رب یا رب یا رب یا رب یا ربی. اور عرفا بیان کرتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد رک نہ جاؤ، بلکہ پھر کوشش کرو کہ جتنی پہلے کہا تھا اس سے زیادہ مرتبہ اب کہو. اور یہ بھی آج کی جدید سائنس کے اندر ایک میڈیٹیشن جو شروع ہوئی ہے اس کا طریقہ کار بھی ہے کہ انسان کنسنٹریٹ کرے پروردگار پر. البتہ اس سائنس کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر کنسنٹریٹ کروایا جاتا ہے،
لیکن انسان کی پوری زندگی میں اگر خدا پر توجہ ہے تو چاہے پھر بازار میں بھی نکل جائے، پھر اپنے دکان پر موجود ہو، اپنے گھر کے اندر موجود ہو، ٹی وی کے سامنے موجود ہو، ہر وقت جب خدا کا ذکر ہوگا، خدا کی یاد ہوگی، تو پھر انسان اس بات سے فراموش نہ کرے گا کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ پروردگار کی فرما برداری کے اندر آتی ہے یا نافرمانی میں۔ مولا غازی عباس، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا جب بچپنا ہم دیکھتے ہیں تو ایک موقع یہ بھی آیا کہ جب علی مرتضیٰ نے شہزادی زینب کے سامنے عباس کو ایک لفظ سکھایا، کہا کہو ایک، مولا عباس نے کہا ایک، اور جیسے علی نے کہا کہو دو، تو پھر عباس کی توجہ خدا پر ایسی تھی، کہا کہ بابا مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے اسے ایک کہا ہے اسے دو کہوں۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ دو کہو، لیکن چونکہ توجہ اس قدر ہے پروردگار کی جانب، جب لفظ ایک آ گیا اور ساری زندگی میں انسان کی توجہ اگر خدا ہی کی جانب ہے تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے۔ اور یہی عرفاء کا اور عوام کا فرق ہوتا ہے، بلکہ حتیٰ غالباً چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ۔ چھٹے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز میں نے دیکھی ہی نہیں کہ جب اسے میں نے دیکھا ہو تو اس سے پہلے، اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کو تصور نہ کیا ہو۔ ہر وقت اس طریقے سے پروردگار کا تصور ہو انسان کے ذہن میں رہے تو پھر باقی حقوق پر انسان خود بخود عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چہرے کے اندر جو چیزیں پروردگار نے بطور خاص رکھی ہیں اور اس کا تذکرہ امام سجاد نے بیان فرمایا کہ زبان کا کیا حق بنتا ہے، آنکھوں کا کیا حق بنتا ہے اور کانوں کا کیا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد اب سر سے نیچے بات شروع ہو رہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کا کیا حق ہے۔ دونوں ہاتھوں کے لیے، دونوں پیروں کے لیے، شکم کے لیے اور مقام عفت کے لیے تقریباً ملتا جلتا ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ جب ہاتھوں کے اوپر بات آئی تو فرمایا کہ وَحَقُّ يَدِكَ أَلَّا يَبْسُطَ أَلَّا تَبْسُطَهَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَكَ۔ اور اس کے بعد بھی جب دوسرے حق کو بیان کیا، پیروں کے حق کو، تو بیان فرمایا کہ وَحَقُّ رِجْلَيْكَ أَلَّا تَمْشِيَ بِهِمَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ بِكَ۔ پھر جب شکم کے حق کو بیان فرمایا تو وہاں پر بھی تقریباً یہی جملہ استعمال کیا، فرمایا وَحَقُّ بَطْنِكَ أَلَّا تَجْعَلَهُ وِعَاءً لِلْحَرَامِ۔ یہ تقریباً ایک نقطے کی طرف مولا سید سے اشارہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ کہا ابھی میں یہ بعد میں بتاؤں گا کہ ہاتھوں سے کرنا کیا ہے، پیروں سے کرنا کیا ہے، شکم میں ڈالنا کیا ہے۔ ابھی یہ سن لو کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب تمہیں ہاتھوں کو استعمال نہیں کرنا، پروردگارا ان ہاتھوں کو ان جگہوں پر جنہیں تو نہیں جاتا کہ وہاں پر یہ آگے بڑھیں، وہاں بڑھنے سے محفوظ فرما۔ وَحَقُّ يَدَيْكَ وَحَقُّ يَدِكَ، اور ہاتھوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تبسطها إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَكَ، کہ پالنے والے جو حق ہاتھ کا تو نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ اس مقام پر آگے نہ بڑھے جس چیز کو تو نے حلال قرار نہیں دیا ہے۔ ایک یہ اسلام کا فارمولا ہے۔ اسلام بیماری کے بعد علاج کو بیان نہیں کرتا، بیماری سے پہلے احتیاط کو بیان کرتا ہے۔ پرہیز کرو تاکہ نوبت ہی نہ آئے کہ بیمار ہو، حرام کی طرف ہاتھ ہی آگے نہ بڑھے کہ پھر ضرورت پیش آئے کہ اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے، اس ہاتھ کو جلانا پڑے۔ ہاتھ آگے ہی نہ بڑھے، یہ پیر آگے ہی نہ بڑھے ان مقامات کی طرف
کہ جن کو پروردگار نے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے. یہ شکم، یہ اس شکم کے اندر وہ چیزیں ڈالی ہی نہ جائیں کہ جو حلال قرار نہیں دی گئی ہیں. اب میں ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ مجھے ایک نقطے کی طرف بڑھنا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو کے اندر کچھ شکم کے حوالے سے اور مقام عفت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آرائز بیان کی جائیں، چونکہ یہ زیادہ پیش آنے والے مسائل ہیں. پیروں کے حق کے اندر جملہ شاہ فرماتے ہیں کہ وَحَقُّ رِجْلَيْكَ، اور پیروں کا حق یہ ہے کہ اللہ تمشی بہما الی ما لا یحل بک، کہ یہ پیر ان جگہوں کی طرف آگے نہ بڑھیں کہ جن کو تو نے حلال قرار نہیں دیا ہے. اور پھر بیان فرماتے ہیں فَبِهِمَا تَقِفُ عَلَى الصِّرَاطِ، یہی دو پیر تو ہوں گے کہ جن دو پیروں کے ذریعے میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا. یہی دو پیر ہوں گے جو مجھے پہنچائیں گے پل صراط تک اور پل صراط سے گزاریں گے، اور اگر میں اس صراط سے نہ گزر سکا تو میں آتش جہنم میں گر جاؤں گا. اور پل صراط سے گزرنے کے لیے میرا جملہ نہیں، ایک بہت بڑے صدیق کا جملہ ہے کہ بیان فرماتے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، اور کتب اہل سنت کے اندر تشیع کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ آدمی پل صراط سے گزر نہیں سکتا جس آدمی کے پاس پل صراط سے گزرنے کا جواز اور پاسپورٹ موجود نہ ہو. اور وہ پاسپورٹ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ علی کی ولایت، علی کی امامت ہے. علی الجواز، وہ علی کا دیا ہوا پاسپورٹ ہے. تو الحمدللہ عقیدے کے معاملے میں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ علی کے ایسے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے اوپر جان قربان کرنے والے ہیں. لہذا انشاءاللہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوگا کہ پل صراط سے ہم گر سکیں. اور خود ان پیروں کے اندر ایک خاص چیز ایسی ہے، خاص نقطہ ایسا ہے. دیکھیں آپ محسوس کریں گے روایات جب آئی ہیں، اب 40 کا موقع بھی ہے، الحمدللہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو زیارت کرنے کے لیے جا رہی کربلا. بار بار احادیث اور روایات آپ نے سنی ہوں گی جو اس عرصے کے اندر بار بار آپ کے ذہنوں تک پہنچی ہوں کہ جو شخص ایک قدم بڑھاتا ہے کربلا کی طرف، پروردگار ہر قدم پر اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. دوسری روایت کے اندر آیا کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک حسنہ ملتی ہے، ایک ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. پھر روایت کے اندر آیا کہ نہیں، ایک نیکی نہیں، 1000 نیکیاں ملتی ہیں اور 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی فرق ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کی زیارت برابر نہیں ہے. جو جس عرفان کے ساتھ، جس معرفت کے ساتھ جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے، اسی اعتبار سے اس کے درجات بھی ہوں گے. لیکن اتنا تو طے ہو گیا کہ ان قدموں کی اہمیت ہے، ان پیروں کی اہمیت ہے. یہ پیر جو بڑھ رہے ہیں راہ کربلا کے اوپر، ان پیروں کی عظمت یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ایک حج اور ایک ایک عمرے کا ثواب لکھا گیا ہے. یہ کیوں ائمہ اصحاب السلام نے اتنی اہمیت دی ہے کہ اپنے پیروں کے ساتھ، ایک ایک قدم کے ساتھ کربلا تک پہنچو؟ کیوں اہمیت دی گئی؟ جہاں اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں، واقعی وجوہات بہت زیادہ ہیں. میں جس نقطے کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں بس وہ نقطہ عرض کروں کہ آج کی دنیا کے اندر انسان اگر کربلا تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے پیروں سے پہنچے، ٹی وی کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے. ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، میڈیا کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچ سکتا ہے. ہر وقت چاہے کربلا کو اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے، تصویر اس کے سامنے موجود ہے، تصویر اپنے گھر پہ لگا سکتا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے. لیکن بیان فرمایا کہ دیکھنا نہیں ہے کربلا کو، کہ 40 کا دن آ جائے کربلا کی زیارت کرنی ہو تو صرف دیکھ کر زیارت نہیں کرنی ہے، کہ ایک ایک قدم اٹھاؤ، اس کا اپنا ثواب ہے، پھر زیارت پر جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قدم وہ ہے جو صرف قدم نہیں بڑھتے بلکہ یہ قدم تمہارے پورے وجود کو اٹھائے ہوئے ہیں. جب تم ان قدموں کو آگے بڑھاؤ گے تو تمہارا پورا وجود پہنچے گا کربلا میں.
تم خود پہنچو گے کربلا میں، اور تم ایک نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ افراد جب اس طریقے سے اپنے قدموں کو اٹھائیں گے اور بڑھیں گے کربلا کی جانب، تو نہ صرف یہ کہ زیارت کا ثواب حاصل کریں گے، بلکہ وہ دہشت اور وحشت قائم کریں گے کہ ظالم پہ ڈرنے لگیں گے۔ گھروں میں بیٹھ کر بھی زیارت ہو سکتی ہے، ثواب ضرور ملے گا، زیارت پڑھنے کا ثواب ضرور ہے، دیکھنے کا ثواب ضرور ہے، لیکن جو ثواب بار بار روایتوں کے اندر بیان ہوا، اپنے پیروں کے ساتھ، اپنے قدموں کے ساتھ کربلا کے راستوں میں پہنچو۔ اس کا شاید ایک سبب یہ ہو کہ جب ان قدموں کے ساتھ پہنچو گے تو تمہاری پوری ہستی اور پورا وجود کربلا پہنچے گا، اور جب یہ سارے شیعوں کا، سارے عاشقوں کا، سارے حسینیوں کا وجود کربلا میں آئے گا، تو جہاں ظالم کے دلوں کے اندر وحشت اور دہشت قائم کرے گا، وہیں تم سب کو متحد بھی کر دے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ جو پیر پروردگار نے دیے ہیں، اس کے اندر بھی نکات موجود ہیں۔ کیوں کہا گیا بار بار کہ زیارت پر جاؤ تو پیدل سفر کرو، پیدل جاؤ؟ اس کے اندر کچھ ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ جو ائمہ کی نظر میں موجود تھے۔ ایک شخص چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اب میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان پیروں سے انسان کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ نیکی کے راستے کی طرف بھی جا سکتا ہے، کربلا بھی جا سکتا ہے، نجف بھی جا سکتا ہے، مشہد بھی جا سکتا ہے، جہاں جانا چاہے نیکیوں کے کام کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائیں، ہم یہاں پر آئے ہیں انہی قدموں کے ذریعے آئے ہیں، پیروں کے ذریعے آئے ہیں۔ یہ جو شخص آیا امام کی خدمت میں، کہنے لگا ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جب میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو وہاں پڑوس سے گانے کی آواز آتی ہے، اور میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ جب اس نے یہ جملہ مکمل کیا، امام نے شاہ فرمایا لا تفعل، یہ کام انجام نہ دے۔ عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول، میں تو گیا ہوں کسی اور مقصد سے، میری یہ نیت نہیں تھی کہ میں گانے کو سنوں، موسیقی کو سنوں، حرام لہو و لعب کو سنوں، میری اس نیت سے نہیں گیا ہوں۔ ہاں البتہ جب میں چلا ہی گیا ہوں ان پیروں کے ذریعے تو کان خود بخود سن لیتے ہیں۔ یعنی گویا بتانا چاہ رہا ہے کہ پیر تو میرے اختیاری عمل میں آئے ہیں، میں پیر کو اپنے اختیار سے اٹھاتا ہوں، لہٰذا میں نے اپنے اختیار سے تو صحیح چیز کے لیے اٹھایا ہے، پیروں نے صحیح چیز صحیح جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ اب یہ کان کا قصور کھلے رہتے ہیں، لہٰذا سن لیتے ہیں۔ امام نے شاہ فرمایا کہ تو نے وہ آیت نہیں پڑھی، ابھی سنام کلام میں بھی آپ کی خدمت مرض کی کہ وہ آیت تو نے نہیں پڑھی کہ پروردگار نے شاہ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا کہ یاد رکھو یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، جتنی بھی چیزیں پروردگار نے دی ہیں، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ جو تو پیروں کی بات کر رہا ہے، پیر تو نے صحیح مقام پر پہنچا دیے، صحیح ہے، پیر کہیں گے کہ میں جائز جگہ پر پہنچا ہوا تھا، لیکن یہ کان بھی ہیں جن سے سوال کیا جائے گا، یہ آنکھیں بھی ہیں جن سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، زیارت پر انسان جب جا رہا ہے تو قدم تو مبارک ہیں لیکن نظریں بھی مبارک ہوں، قدم تو مبارک ہیں لیکن دل بھی پاک ہو، قدم تو مبارک ہیں لیکن کان بھی وہی سنیں کہ جو پروردگار چاہتا ہے۔ جیسے یہ آیت فرزند رسول نے بیان فرمائی، امام نے شاہ فرمایا کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی تھی؟ کہتا ہے بلا، کیوں نہیں ابنا رسول اللہ، میں نے یہ آیت سنی تھی لیکن ایسے سنی تھی کہ جیسے نہیں سنی تھی۔ آپ کا سنانا اور ہے اور کہیں اور سے سننا اور ہے، لہذا گویا ایسے تھا کہ جیسے نہ کسی عربی سے نہ کسی عجمی سے میں نے یہ آیت سنی ہو۔ امام نے یہ آیت موقع پر بیان کر کے بتا دیا کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کے اندر فاصلہ موجود نہیں ہے۔ جہاں قرآن صامت کی بات آتی ہے بیان کرنے کی تو قرآن ناطق ہی کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ قرآن کے حافظ تو بہت ہیں لیکن محافظ ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔
اگر ہم، اور یہ حدیث کا جملہ بھی، اگر ہم کتاب ہوتے تو کتابوں میں قرآن ہوتے، اور قرآن اگر انسانوں میں ہوتا تو اہل بیت رسول ہوتے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بیدار ہے الحمدللہ۔ تیسرے حق کی طرف جو آج مجھے آگے بڑھنا ہے، فرزند رسول شاہ فرماتے ہیں وہ حق بطنی کا، اور تمہارے شکم کا حق، تمہارے پیٹ کا حق، تمہاری گردن پر یہ بنتا ہے کہ اللہ تجعلہ وعاء للحرام، کہ اس پیٹ کو حرام کا برتن قرار نہ دو، حرام کا ظرف نہ بنا لو۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں کہ اور اس پیٹ کو پرخوری سے بھی بھر نہ دو، اعتدال کا مظاہرہ کرو۔ اب چونکہ شکم کا موضوع ایک اہم ترین موضوع ہے، اس کے اوپر بہت گفتگو ہو بھی چکی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم میں جب کھانے پینے سے متعلق بات کی تو ایک عجیب لفظ ہے جو استعمال کیا، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، یعنی یہ جو پیغام ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہے، انسانوں کے لیے مفید ہے، یہ انسانیت سے پیغام ہے۔ اور واقعاً قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں یا ایھا الناس کے الفاظ موجود ہیں، 20 مقامات پر ہیں، یہ اگر آیتیں انسان غیر مسلموں کو سنائے تو واقعاً وہ تعریف کرے گا، کہے گا کیا قرآن کے اندر بات لکھی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا انسانیت پر بات کی ہے؟ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں پھر ہم نے قبیلوں کے اندر بانٹ دیا ہے، مختلف شعبوں کے اندر، مختلف گروہ کے اندر بانٹ دیا ہے۔ اس لیے نہیں بانٹا ہے کہ ایک دوسرے پر ترجیح جتاؤ، لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ۔ تمہارا دادا وہ تھا، تمہارا پردادا وہ تھا، تم اس قبیلے سے ہو، تم اس قبیلے سے، صرف پہچان کی خاطر، شناخت کی خاطر، جیسے ہر ایک کا شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ اس لیے ہے کہ یہ شناختی کارڈ پہ تو نہیں لکھا ہوتا، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر لکھا ہوتا نہیں ہوتا کہ یہ فرسٹ گریڈ کا سٹیزن ہے اور یہ سیکنڈ گریڈ کا، یہ تھرڈ گریڈ کا ہے۔ قرآن کے نزدیک اور پروردگار کے نزدیک سب ایک ہی گریڈ کے ہیں۔ اور پھر فضیلت کا معیار بیان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی پرہیزگاری ہے۔ دوسرے مقام پر ایک اور جگہ پر بھی ایھا الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے۔ اب آیتیں بہت ساری ہیں، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں، زمین میں سے جو حلال اور طیب چیز ہے اسے کھاؤ۔ اچھا، اس کے اثرات اس قدر زیادہ ہیں کہ مسلمان آیتوں پر عمل کریں گے وہ اثرات پائیں گے، اگر عام انسان عمل کریں گے وہ اس کے اثرات پائیں گے۔ اور یہ بھی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ جس میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے وہ بطور خاص مومنین کے لیے ہے، یہ مومنین عمل کریں کیونکہ دائرہ اسلام کے اندر، دائرہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ جب یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے تو چاہے تم مسلمان ہو اس پر عمل کرو گے تم فائدہ حاصل کرو گے، لیکن اگر تم نے عمل نہیں کیا، کسی اور نے عمل کیا، تو ایسا نہیں کہ اسلام تمہاری جاگیر ہے، قرآن تمہاری جاگیر ہے، لہذا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ جو عمل کرے اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ یہ پیغام اب وہ پیغام ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ وہ چیز جو حلال اور طیب ہو۔ اچھا، اس کے بعد فوراً کیا آیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ یہ بھی اس کے اندر بھی اب نقاط ہیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ شیطان کے گروہ میں شامل نہ ہو جانا، اسلام کے گروہ سے نکل کے شیطان کے گروہ میں شامل نہ ہو جانا، کہا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب خدا کی طرف سے نکل کر شیطان کی طرف جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں پہنچ گیا، بلکہ یہ دو نقطے ہیں،
جب خدا کی طرف سے نکلتا ہے تو آہستے آہستے شیطان تک پہنچتا ہے، آہستے آہستے۔ یہ جو حلال رزق انسان نہیں کھائے گا تو آہستے آہستے شیطان کے راستے کی طرف پہنچ جائے گا، دیر لگے گی لیکن اختتام وہاں تک ہو جائے گا اگر اس نے حلال رزق نہیں کھایا۔ شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو حلال کھانا ہونا چاہیے، پاک کھانا ہونا چاہیے، مباح کھانا ہونا چاہیے، اس کے بعد جتنا کھانا ہے کھائیں۔ اور یہ بھی انسان کی مجبوری ہے کہ کتنا کھا سکتا ہے۔ وہ انسان جو بڑا اکڑتا ہے، مغرور و متکبر ہو جاتا ہے، اس انسان کی حقیقت یہ ہے کہ زیادہ کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا، بھوکا رہنا چاہے تو نہیں رہ سکتا، جو کھا چکا ہے اسے محفوظ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا، نیند سے زیادہ سو نہیں سکتا، اور نیند نہ آ رہی ہو تو پھر جاگنا ہی پڑتا ہے، مجبور ہوتا ہے انسان۔ اور اتنا مجبور ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو خود اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوتا، جب مرتا ہے تو خود اپنے اختیار سے نہیں اٹھا کر دفنایا جاتا، اس قدر مجبور انسان ہے۔ تو یہ تین باتیں تو وہ ہیں کہ جس کی رعایت ہر ایک کو کرنی ہے، اس کے بعد پھر جتنا دل چاہے کھاؤ۔ اب قرآن نے کہا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، ایک اور قانون کا اضافہ ہو گیا، لیکن اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور یہ ہمارے آپ کے لیے سب کے لیے بہت اہم نقطہ ہے۔ پاکستان میں شاید بہت سارے علاقوں میں یہ بیان نہ کیا جا سکے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کہیں گے اگر ہوتا تو ہم یہاں تک شاید آتے بھی نہیں، یا ہم آئے ہیں اس لیے ہیں کہ کچھ ہے نہیں، لہذا اگر کچھ ہوتا تو آتے بھی نہیں۔ لیکن یہاں کے لیے بطور خاص بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو پڑوس کے اندر ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے، انگریزوں کی بیان کردہ رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے نامور ممالک ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ اسراف کیا جاتا ہے۔ اسراف نہ کرو، یہ ہو گیا بنیادی اصول۔ اب اس کے بعد جتنا کھانا چاہے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہیں، یہاں سے وہ موضوع تھا جو مجھے کسی حد تک بیان کرنا تھا۔ اب جب حلال کھانا ہے، پاک کھانا ہے، مباح کھانا ہے، ایک حد کے اندر کھانا ہے، تو جو حلال ہے وہ کیا سب کھاتے رہیں اور جیسا چاہیں ویسا کھائیں؟ کہا نہیں، اس کے اندر بھی اصول ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، گوشت جو حلال ہے اسے کھاؤ مگر 40 دن مسلسل نہ کھاؤ۔ اب اس کے میں اثرات بیان کر رہا ہوں۔ کھانے کے کیا اثرات ہیں؟ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صرف سننے کے، تبلیغ کے، واعظ و نصیحت کے اثرات ہوتے ہیں، نہیں، کھانے کے اثرات ہیں۔ اور یہ آج کی جدید سائنس نے ثابت کیا ہے، اور کتنی جگہوں پر تجربے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر مناسب نہیں کہ میں نے ملکوں کے نام لوں، لیکن واقعاً یہ کام کیا جا رہا ہے کہ بعض ممالک کے اندر ایسی مخلوط چیزیں دی جا رہی ہیں کہ جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، کھانے میں بہت لذیذ ہوتی ہیں، بڑی صحیح و سالم نظر آ رہی ہوتی ہے، بغیر کیڑے مکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں کہ جو انسان کی غیرت کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ آج اپلائی ہو رہا ہے، اس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بظاہر حلال ہے ہمارے لیے، جائز ہے ہمارے لیے، ہم نے چوری نہیں کی ہے، لیکن اثرات ہیں۔ اب میں ایک کر کے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ گوشت کہا گیا کہ 40 دنوں تک نہ کھاؤ، کیوں؟ جو شخص 40 دن تک گوشت کھاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کھانے کا دل سے تعلق، جذبات سے تعلق، جذبات روحانی چیز ہے، کھانا مادی چیز ہے، لیکن کہا کہ نہیں، کبھی کبھار مادی چیز روحانی چیز پر اثر کرتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا خبردار یہ نہ کرو کہ 40 دن تک تم گوشت نہ کھاؤ، بلکہ اگر گوشت نہ ملے تمہیں 40 دن تک تو کسی سے قرض لو اور گوشت کھاؤ۔ کیوں؟ کہا گیا کہ اگر تم نے گوشت نہ کھایا 40 دن تک تو تمہارے اخلاق برے ہو جائیں گے۔
اخلاق روحانی چیز ہے، گوشت مادی چیز ہے، لیکن اثرات ہیں۔ کہ زیادہ سے زیادہ دال کھایا کرو، دالیں کھایا کرو۔ کیوں؟ کہ جب انسان دال کھاتا ہے دل نرم ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے تو آنسو جاری ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو کو مقدم کرو، بلکہ 8ویں سرکار جن کی کل انشاءاللہ شہادت کی مجلس بھی یہاں پر برپا ہوگی اور بڑے اہتمام کے ساتھ چونکہ ہوتی ہے، لہٰذا گزارش بھی تمام مومن و مومنات سے کہ انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے، اور اس کے بعد نواخوانی اور یہ ساری چیزیں کہ جو عزاداری کا حصہ ہے وہ برپا کی جائیں گی۔ 8ویں سرکار امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو کی روٹی کو گندم کی روٹی پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے ہمیں دوسروں پر حاصل ہے۔ دونوں حلال چیزیں ہیں، لیکن بیان فرما رہے ہیں کہ فرق ہے دونوں کے حلال ہونے میں۔ وہ کہاں، یہ کہاں کا چاول کا استعمال کیا کرو، یہ اچھی غذا ہے، بدن کو ٹھنڈا رکھتی ہے، اخلاق کو اچھا کرتی ہے۔ پھر سبزیوں کے اندر بھی کہا گیا کہ سبزی ضرور انسان استعمال کر اپنے کھانوں کے اندر، اور بطور خاص کہا گیا کہ اگر کسی سفرے پر سبزی موجود نہ ہو تو انتظار کرو کہ کہیں سے کوئی سبزی آئے تاکہ اس سبزی کے ساتھ اپنے کھانے کو استعمال کرو۔ اور ائمہ کا طریقہ ہوتا تھا، کبھی کبھار بیان فرماتے تھے کہ ہم انتظار کریں گے، اگر تم کہیں سے سبزی کا انتظام کر سکتے ہو سبزی لے کر آؤ، اس کے بعد پھر ہم کھانے کا آغاز کریں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کا خیال انشاءاللہ انسان کو رکھنا چاہیے، اور وقت ملا تو انشاءاللہ باقی عرائض کو آپ کی خدمت میں کل بیان کروں گا۔ اپنے موضوع کو مکمل کرنے کی خاطر میں مجبور ہو رہا ہوں کہ بات کو آگے بڑھا دوں۔ ہاں، کچھ ہستیاں ایسی تھیں کہ جو کھانا کھانے والی نہیں کھلانے والی تھیں، جن کے بارے میں ایک مقام پر نہیں بہت سارے مقامات پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ یہ کھانا کھانے والے نہیں ہیں، کھلانے والے ہیں۔ سورہ دہر کی آیت تو بہت مشہور معروف ہے، لیکن ایک اور آیت ہے جو سورہ حشر کے اندر آئی، ارشاد ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مجبوری کی حالت میں، خود محتاجی کی حالت میں دوسروں کو کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں۔ جب انسان ایسا بن جائے دوسروں کو کھانا کھلانے والا ہو، اپنی فکر سے زیادہ دوسروں کی فکر کرنے والا ہو، تو پھر جب وہ در خیبر کو اکھاڑتا ہے تو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑتا، الہی طاقت سے اکھاڑتا ہے۔ اور یہ میرا جملہ نہیں، علی مرتضیٰ کا جملہ ہے، اور سہل ابن حنیف کو اپنے خط کے اندر لکھا تھا، فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسدیہ ولکنی ایدتہ بقوت رحمانیہ، کہ اے سہل ابن حنیف، میں نے جو دروازہ خیبر اکھاڑا تھا اور اسے 40 ہاتھ دور پھینک دیا تھا، وہ اپنی جسمانی قوت کی وجہ سے نہیں، الہی طاقت کی وجہ سے پھینکا۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اور وہ آخری حق کہ جو اعضاء و جوارح کا بنتا ہے، امام سجاد نے بیان فرمایا وحق فرجک ان تحسنہ عن الزنا، اور مقام عفت کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے زنا سے بچائے رکھو۔ قرآن مجید نے جب اس آیت کو بیان کیا ہے تو یہ نہیں کہا لا تزنی، خدا نہ خواستہ اس فعل قبیح کو انجام نہ دو، یہ نہیں کہا، بلکہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی غالباً آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ دو انداز ہیں، قرآن مجید مختصر سی کتاب ہے، اسے تفصیل میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت نہیں ہے اس کے پاس کہ زیادہ تفصیل کے اندر باتیں بیان کر سکے۔ چھوٹا لفظ تھا لا تزنی، اس فعل قبیح کو انجام نہ دو، لیکن چھوٹے لفظ کی بجائے بڑا لفظ استعمال کیا لا تقربوا الزنا، اس کام کے قریب بھی مت جاؤ۔ شیخ طوسی نے غالباً تقوی کے جو 3 مراحل بیان کیے، اس کے اندر جو 2 مرحلے اس کو بیان کرنے کے بعد تیسرا مرحلہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ الحمدللہ سبھی کا سنا ہوا ہے کہ انسان سارے واجبات کو انجام دے، سارے محرمات سے پرہیز کرے۔ پھر تیسرا مرحلہ بیان کرتے ہیں تقوی اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ
کہ جن جگہوں پر گناہ ہو رہے ہیں ان جگہوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لو. جب ہوگا ان مقامات پر تو خود بخود انسان کے اوپر اثر ہوگا. چھٹے سرکار نے یہی تو بیان فرمایا تھا کہ تم گئے ہو رفع حاجت کے لیے لیکن اس کے اثرات تمہارے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. صحیح ہے اگر وہ حرام کے حد تک نہیں بھی پہنچ تو رہا ہے کانوں تک. اگر وہ حرام کے حد تک نہیں بھی پہنچ رہا, اچانک انسان نے ایک ایسا منظر دیکھ لیا, اثر پھر بھی ہو رہا ہے. اچانک انسان نے کوئی ایسی آواز سن لی, اثر پھر بھی ہو رہا ہے. لہذا بیان فرماتے ہیں قرآن مجید, لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, اس فعل قبیح کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ وہ انتہائی برا عمل اور برا راستہ ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں کی ہیں, اور یہ پیشن گوئیاں ایسی ہیں کہ جو کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے, کتب اہل تشیع کے اندر بھی موجود ہے, کہ مجھے یقین ہے کہ میرے جانے کے بعد تم دوبارہ مشرک نہیں ہو جاؤ گے, بتوں کی پرستش نہیں کرنے لگو گے, دور جاہلیت کے جیسے نہیں ہو جاؤ گے. مجھے معلوم ہے کہ تم پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تم یہی پڑھنے والے ہو. وہ بنیاد میں نے رکھ دی ہے کہ دوبارہ تم اب اسلام سے کفر کی طرف نہیں جا سکتے. لیکن مجھے چند باتوں کا خوف ہے, ان چند باتوں کے اندر یہ باتیں بھی شامل تھیں. بیان فرمایا, ان اخوف ما اتخوف علی امتی من بعد هذه المکاسب المحرمہ والشہوۃ الخفیہ والربا. فرماتے مجھے اپنے چلے جانے کے بعد کچھ باتوں کا بہت خوف ہے تم سے. سب سے پہلی چیز حرام کمائی کا, دوسری چیز خفیہ عشق بازی کا, تیسری چیز سود کا. اب محسوس کریں گے کتنی قریب ہے ہم سے یہ حدیث. کہاں 1400 سال پہلے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا, اور آج یہ کتنی سامنے ہمیں نظر آتی ہے بات. المکاسب المحرمہ, حرام کمائی, والشہوۃ الخفیہ, خفیہ عشق بازی. کتنا آج کے دور کے اندر آسان کام ہو گیا یہ. اب انسان گھر کے اندر موجود ہے, خفیہ عشق بازی ہر ایک کے ہاتھوں میں موجود ہے. والربا, اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو حلال سمجھ کر انسان استعمال کر رہا ہے. اب اس کے بہرحال مسائل ہیں کہ کون کون سی صورتیں حلال ہیں, کون کون سی صورتیں حرام ہیں, لیکن عمومی طور پر یہ اسلامی ممالک کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں. پیغمبر 1400 سال پہلے بیان فرما رہے تھے, اس سے خبردار رہنا, ان کے قریب مت جانا, اور پیغمبر کے علم غیب پر شبہ نہ کیجیے گا. پیغمبر کے علم غیب پر کوئی شبہ نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے, عالم الغیب والشہادہ ولا یعلمہ غیبہ الا اللہ الا لمن ارتضی من رسول. وہ پروردگار عالم الغیب والشہادہ ہے, لیکن اگر اس کے غیب پر کسی کو اطلاع ہے تو وہ کوئی اور نہیں, وہ ہے کہ جو رسولوں میں سے مرتضی بنایا گیا. الا من ارتضی من رسول. اور قرآن مجید نے جہاں جہاں لفظ رسول استعمال کیا ہے اس کا مطلب وہ اصطلاحی رسول نہیں ہیں کہ جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ 313 رسول ہیں. رسول کا قرآنی زبان کے اندر مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو, چاہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ کی صورت میں ہو یا علی مرتضیٰ کی صورت میں ہو. یا علی یا علی. اور خود میرے مولا کا جملہ یہ ہے کہ واللہ لو شئت ان اخبر کل رجل بمخرجہ ومولجہ وجمیع شأنہ لفعلت ولكن اخاف ان تکفروا فی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. بیان فرماتے خدا کی قسم اگر میں چاہوں, میرے ساتھ رہیے گا, فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو تم میں سے ہر ایک کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ تم کہاں سے آؤ گے اور کہاں جاؤ گے, اور زندگی میں کیا کچھ کرنے والے ہو میں ابھی سے تمہیں بیان کر سکتا ہوں. توجہ ہے میرے ساتھ. پھر بیان فرماتے وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَكْفُرُوا فِيَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیان فرماتے ہیں کہ لیکن میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے بولنا شروع کر دیا تو کہیں تم مجھ میں گم ہو کر رسول اللہ کو گم نہ کر دو.
بیان فرماتے ہیں کہ کہیں تم مجھ میں گم ہو کر رسول اللہ کو گم نہ ہو جائے۔ ایک اس کے اندر میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور اضافہ کروں کہ جب علی کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ کوئی علی کو رسول سے ملائے تو کیا یہ پسند ہوگا کہ علی کو خدا سے ملائے؟ علی وہ نہیں ہیں کہ جو جعلی عہدوں پر خوش ہوتے ہیں، علی وہ ہیں جو الہی عہدوں پر راضی رہتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ بیماری ایسی ہے جو آخری میں نقطہ عرض کیا کہ آہستہ آہستہ انسان شیطان کے راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابن ملجم جو اس قدر قبیح ترین عمل انجام دینے والا تھا، وہ اس لیے بنا کیونکہ آہستہ آہستہ قرآن نے کہا لا تقربو، خبردار قریب بھی مت جاؤ، اور حتیٰ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اس عورت سے شادی کرے، اور شادی کا مہر قرار دیا تھا سر علی کو، شادی کا مہر قرار دیا تھا شہادت علی کو، تو شادی کرنا چاہتا تھا، حلال رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے فرمایا کہ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ کبھی کبھار انسان کو حلال کے ذریعے دھوکہ دے رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرو۔ اب باتوں کو بس میں مکمل کروں کہ دو باتیں جو آخر میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ شکم کا ایک حق بنتا ہے، ایک مقام عفت کا حق بنتا ہے۔ اگر انسان نے اس حق کو ادا نہیں کیا تو جس نے مقام عفت کو محفوظ نہ رکھا تو وہ قاتل مولا علی بنتا ہے، اور سنیں گے جس نے اگر شکم کے حق کو ادا نہیں کیا تو وہ قاتل مولا حسین بنتا ہے، کیونکہ حسین نے روز عاشور اشارہ فرمایا تھا کہ تم میری بات نہیں مانو گے، میرا نانا رسول خدا ہے، میری نانی خدیجہ طاہرہ ہے، میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میں صفا و مروہ کا مالک ہوں، میں آب زمزم کا وارث ہوں، لیکن میری باتیں تم پر اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ لقد ملعت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو شکم مال حرام سے بھرا ہوا ہو تو انسان قاتل مولا علی بن سکتا ہے، اور اگر مقام عفت کو محفوظ نہ کیا گیا تو قاتل مولا علی بنتا ہے۔ یہ جو خلاصہ تھا وہ آج کی گفتگو تھا، اور انشاءاللہ کل سے پھر ہم دوسرے حقوق پر بات کریں گے کہ جو عبادتوں کا باب شروع ہوگا، نماز کا، روزے کا، حج کا اور دوسرے مسائل کا، اور پھر انشاءاللہ جلدی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ترجمے کو صحیح لیکن ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس رسالے کو مکمل کریں۔ بس عزیزو، بات میں نے شروع کی تھی کہ ہاتھ کے حقوق سے، اور سب سے پہلے تذکرہ کیا تھا مولا غازی عباس کا، دل چاہتا ہے کہ اسی پر بات کو مکمل کروں۔ جب ہاتھ کا تذکرہ آتا ہے تو خود بخود ذہن غازی عباس کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاتھ سے انسان کچھ اور کام بھی کر سکتا ہے، لیکن دو کام ایسے ہیں کہ جو مخصوص ہو گئے ہیں عباس کے ساتھ، ایک علم اٹھانا، دوسرا پانی پلانا۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا غازی عباس سے پہلے کوئی پانی پلانے والا موجود نہیں تھا، کوئی مشہور نہیں تھا، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر کے چچا عباس وہ بھی حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ لیکن آج جب سکا کا نام لیا جاتا ہے تو صرف عباس کا نام ذہن میں آتا ہے۔ سکائے سکینہ، سکائے حرم، سکائے حسین، عباس۔ ایسا نہیں کہ مولا غازی عباس سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں میں علم نہ لیا ہو، بلکہ خود ان کے بابا علمدار تھے، ہر جنگ کے اندر علم اٹھایا ہے تو علی نے اٹھایا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم علمدار کہتے ہیں تو علی کا تصور ذہن میں نہیں آتا، علی کے بیٹے عباس کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو علم اٹھانے والا تھا اسے تو علمدار نہیں کہا جاتا، لیکن وہ جو علم لے کر چلا تھا مگر علم لے کر نہیں آیا اسے سب علمدار کہتے ہیں۔ وہ جو پانی پلانے والا تھا اسے تو لوگ بھول گئے کہ وہ سکا تھا، لیکن وہ جو پانی لینے کے لیے چلا تھا مگر لا نہ سکا اسے ہر کوئی سکا کہتا ہے، اسے ہر کوئی سکا سکینہ کہتا ہے۔ نہ جانے کیا فلسفہ ہے اس کے اندر۔
عباس اس عظیم شخصیت کا نام ہے. دونوں لقب اپنے لیے مخصوص کر لیے اور دونوں کا تعلق ہاتھوں سے ہے. ہائے عباس علمدار. اقبال نے کہا تھا اور اس کے اوپر کسی شاعر نے کہا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی بے تیغ. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے. دل آمادہ ہیں آپ کے اگر سننے کے لیے تو میں صرف وہ مصائب کہ جو بازوئے عباس پر آئے ہیں آپ کی خدمت عرض کروں. اللہ اکبر. یہ دو ہاتھ ہیں سے معمولی نہ سمجھے گا. جب قیامت کا میدان آئے گا تو پیغمبر علی سے کہیں گے اے علی میری بیٹی فاطمہ سے سوال کرو وہ میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہیں. سنیں گے کیا روایت کے جملے ہیں. روایت میں فاطمہ زہرا عائشہ فرمائیں گی کفانا لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس. میرے بابا سے جا کر فرما دیجئے کہ تیری امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو ہاتھ ہی کافی ہیں. یہ دو ہاتھ فاطمہ زہرا لائیں گی. فاطمہ زہرا نے بیٹا کہا ہے عباس کو اور یہ کئی ساری روایتوں کے اندر آیا ہے. ایک شخص جو بار بار جاتا تھا کربلا کی جب زیارت پر گیا ہے تو بار بار مولا حسین کی زیارت پر جاتا تھا, مولا عباس کی زیارت پر نہیں جاتا تھا. یہ سوچ کر کہ یہ امام ہے, امام کا مقام مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے, معصوم ہوتے ہیں, حجت خدا ہوتے ہیں, لہٰذا مولا حسین کے روزے پر جاتا تھا, مولا عباس کے روزے پر نہیں جاتا تھا. ایک مرتبہ خواب میں شہزادی تشریف لائی, کہا تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا. کہتا ہے شہزادی آپ کس تو بیٹے کی میں زیارت کرتا ہوں, وہ آپ ہی کے تو بیٹے ہیں کہ جن کی میں زیارت کرتا ہوں. کہا نہیں تو حسین کی زیارت تو کرتا ہے لیکن میرے بیٹے عباس کی زیارت نہیں کرتا. بیٹا کا ہے عباس کو, عباس اس ذات کا نام ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے, مینارۂ تہذیب امم ہو جائے, وہی ہاتھ لکھے گا وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کہ علم ہو جائے. آج علم کو دیکھتے ہیں عباس یاد آتے ہیں, علم کو چومتے ہیں گویا عباس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں. کیونکہ ایک وقت وہ آیا تھا, راوی کہتا ہے جب حسین لڑنے کے لیے آئے اور جہاد پر نکلے مقابلہ کرنے کے لیے تو ایک مقام وہ آیا کہ جب اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر کسی چیز کو اٹھایا, چومنا شروع کیا. میں سمجھا کہ شاید قرآن کو دیکھ لیا ہوگا اور قرآن کو چوم رہے ہوں گے, لیکن میں نے قریب جا کر کیا دیکھا کہ کوئی کٹا ہوا ہاتھ جس کو مولا نے اٹھایا تھا اور اس کو بوسہ دے رہے تھے. آج علم کو بوسہ دیتے ہیں گویا عباس کے بازوں کو بوسہ دیتے ہیں. بس عزادارو آپ کے دل آمادہ ہے, سنیں گے عباس سے بڑی مشکل سے جب اجازت مانگی ہے چلے ہیں فرات کی طرف, اور فرات سے جب پانی بھر کے تشریف لا رہے تھے میں کہوں گا عباس صحیح ہے اجازت لینا بہت مشکل تھا لیکن یہ تم نے کام کر لیا. فرات تک پہنچنا بہت مشکل تھا لیکن آپ نے کام انجام دے دیا. لیکن میرے مولا غازی عباس سب سے سخت مرحلہ یہ ہے کہ یہ پانی خیمے تک پہنچانا بہت مشکل ہے. بس میرے مولا مشکیزے میں پانی بھر کر جب چلے ہیں تو ایک شقی آگے بڑھا اور ام البنی کے لال پر حملہ کیا. میرے عباس کا دایا بازو قلم ہو گیا. جب قلم ہوا تو فوراً سے ارشاد فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی, خدا کی قسم اگر تم نے میرے دائیں ہاتھ کو قلم بھی کر دیا ہے میں دین کی حمایت کرنے سے باز نہیں آؤں گا. پھر میرا مولا عباس آگے بڑھے, ایک اور شقی آگے بڑھا, بائیں بازو کو بھی قلم کر دیا. میرے مولا پھر بھی نہ رکے, آگے بڑھتے رہے. شقی سمجھ گیا کہ عباس کی روح ہاتھوں میں نہیں ہے مشکیزے میں, لہذا اب جو رک کیا ہے تو مشکیزے کا رک کیا, اور جیسے ہی تیر مشکیزے پر لگا میرے مولا وہیں پر رک گئے. گویا سوچ رہے ہیں اب خیمے کی طرف جائیں یا دوبارہ فرات کا رک کریں. اسی کے اندر 3 حملے میرے مولا پر ہوئے. ایک شقی نے تیر چلایا جو میرے مولا کی آنکھ میں پیوست ہوا, عزاداروں بس سنتے جائیے گا. دوسرا تیر چلایا جو عباس کی سینے میں پیوست ہوا, جیسے ہی سر کو جھکایا ایک اور
اور شقی آگے بڑھا اور گھر سے عباس کے سر پر مارا. ام البنی کا لال زمین کربلا پر آیا. ایک مرتبہ ایک خطیب جو عباس کے مصائب بیان کیا کرتا تھا، مصائب بہت پڑھتا تھا، لیکن میرے مولا ایک مرتبہ خواب میں آئے، کہا اے ذاکر تو میرے مصائب نہیں پڑھتا، تو میری مصیبت بیان نہیں کرتا. کہتا مولا ابھی کے تو مصائب پڑھتا ہوں. کہا لیکن تو نے یہ مصیبت بیان نہیں کی، جب ہر شہید گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا تھا، مگر جب میں زمین پر آیا تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر سر کے بل آیا. مگر میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے میرے مولا، ایک آپ تھے جو سر کے بل زمین پر آئے، اور ایک علی کی بیٹی زینب. شاید بچے سوال کریں گے زینب کبریٰ کے ہاتھ تو سلامت تھے، پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ بھی ایسے ہی گرے جیسے عباس گرے تھے؟ اتنا سن لیجئے، زینب کے ہاتھ تو سلامت تھے مگر ہاتھ پسے پش بندھے ہوئے تھے، ویسے زمین پر آئی جیسے عباس. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ایام منقلب ینقلبون. خدا بندہ ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ میں جگہ عنایت فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. مولا باب الحوائج کے صدقے میں تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. پالنے والے جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بے اولاد مومنین کو اولاد صالح نرینہ عطا فرما. بے روزگار مومنین کو برسر روزگار فرما. جو رزق حلال کما رہے ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت عطا فرما. پالنے والے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ملت اسلامیہ کو اتحاد عطا فرما. تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. تمام مومنین کی حفاظت فرما. تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ایک مومن کی صحت کے لیے التماس ہے، میں گزارش کروں گا کہ 3 مرتبہ سب مل کر اما یجیب کی تلاوت کر کے ان کی شفا یابی کے لیے انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. درود پڑھ دیجئے محمد و یا حسین یا حسین یا حسین.